بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی عظیم ذکر کے متعلق بتاؤں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک عظیم ذکر ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی بات، اس کا فیصلہ اور اس کی شریعت ہر قسم کے عیب، نقص اور ظلم سے پاک ہے۔ اور وبحمدہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھلائی اور اچھائی کی ہر صفت اور خوبی موجود ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر مسلمان اللہ تعالیٰ کے متعلق اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں اور ہر اچھی صفت کے ساتھ مالک ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ کر کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، بالخصوص رزق میں برکت ہوتی ہے اور بے قرار دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مبارک بول کی برکت سے بہت سی پریشانیاں دور فرما کر خیر و برکت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درجنوں مقامات پر اپنی تسبیح و تحمید کا حکم دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرشتے بھی یہی مبارک ذکر کرتے رہتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی، ولی اور نیک پاک یہی ذکر پڑھتا آیا ہے، اور اس کے پڑھنے میں بہت زیادہ خیر ہے۔ آپ بھی اس ذکر کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں اور دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سی کلام بہت زیادہ فضیلت والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چن لیا ہے، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تجھے ایسی کلام نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی کلام ضرور بتائیں جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں بہت زیادہ پیارا کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کو کثرت اور محبت سے پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلد برکت والا رزق عطا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی ایک روایات ہیں، جن میں سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک صحیح روایت کو نقل فرمایا ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو قیام نہ کر سکتا ہو، زیادہ سخاوت نہ کر سکتا ہو، یا اس میں میدان جہاد میں اتر کر دشمن سے مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہو، وہ شخص بہت زیادہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان تینوں اعمال کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، وہ قیامت کے روز سب سے افضل اعمال نامہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس سے بہتر اعمال نامہ اسی کا ہوگا جس نے یہ ذکر مقدار میں اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بالخصوص رزق کے حصول کے لیے اور دلوں کے سکون کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے۔ جب مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ اور برکت والا رزق عطا کریں، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ سمجھ کر بہت زیادہ پڑھتا رہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قلبی اور دلی سکون عطا کریں، وہ بھی سبحان اللہ و بحمدہ پوری بصیرت اور کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ بہت عظیم ذکر اور بہت بڑا نور کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبحان اللہ و بحمدہ کے دائمی ذکر پر مداومت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔